آپ سوال نمبر 17 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر پہلی مرتبہ کب ہوا؟ جواب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 یا 4 سال تھی. جی آگے جی. سوال نمبر 80 شق صدر کا پہلا واقعہ کہاں رونما ہوا؟ جواب بنو سعد کی بستی میں. شق صدر کسے کہتے ہیں یہ کون بتائے گا؟ شق صدر سے کیا مراد ہے آپ بتائیے. دل کو کھولا گیا، دل کو کھولنا یا سینہ کو، جی. سینہ وار کو. شق کا لفظی مطلب ہوتا ہے چیرنا اور کاٹنا، اور صدر جو ہے وہ سینہ کو بولتے ہیں. شق صدر کا مطلب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر جو ہے اس کو آپ کی حیات مقدسہ میں 3 سے 4 مرتبہ کی روایات ہیں مختلف موقعوں پر کہ حضور علیہ السلام کا سینہ اطہر جو ہے اس کو کھولا گیا. تو اس سلسلے کا پہلا واقعہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 3 یا 4 سال تھی جب پہلی مرتبہ شق صدر جو ہے وہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور کا قیام تھا، تو وہاں پہ شق صدر کا ایک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. آگے. سوال نمبر 19 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پہلا اور آخری سفر کب کیا؟ جواب 6 سال کی مبارک عمر میں. ماشاء اللہ. آگے جی. آپ سب یہ سفر کہاں سے کہاں تک تھا؟ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک. جی ماشاء اللہ. آگے جی. مدینہ منورہ کو تب کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ یثرب. جی. کیا مدینہ منورہ کو اب یثرب کہنا درست ہے؟ جی نہیں. جی. آگے جی. سوال نمبر 19 حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کا کیا مقصد تھا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کی زیارت کروانا اور ننیالی رشتہ داروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کروانا. جی ماشاء اللہ. سوال نمبر 86 حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں کتنا عرصہ تک مدینہ منورہ قیام پذیر رہی؟ جواب تقریباً 1 ماہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 21 اس سفر سے واپسی کا فوری سبب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا وہ کیا تھا؟ جی. جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو بار بار آتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا. بالآخر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور میری پشت کو دیکھا. میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے. اس امت کا نبی ہے. پھر اس یہودی نے یہی بات آپ کے ماموں کو بتائی. جی. چنانچہ کسی متبقع کو ہم کہیں گے نارویجن میں جس کی امید ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور ہوپنتلیوس کہتے ہیں. متبقع خطرے سے بچنے کے لیے
वापस واپسی का इरादा फरमाया गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा माजिदा के साथ हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ ज़िंदगी का पहला और आखिरी सफ़र मुबारक 6 साल की उम्र मुबारक में किया, और जिसका मकसद ये था कि हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये इरादा फरमाया कि चूँकि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक थी मदीना तैयबा में, और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये इरादा किया कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके वालिद गिरामी की कब्र मुबारक पे ले जाएं, और फिर जो आपके ननियाली रिश्तेदार हुज़ूर के बनते थे मदीना तैयबा में, उनके साथ जो है वो मुलाकात भी करवाएं। तो आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र मुबारक में तकरीबन 1 माह जो है वो मदीना तैयबा में ठहरे। कितनी देर? तकरीबन 1 माह जो है वो मुसलसल ठहरे रहे, और उस सफ़र से वापसी का भी वही सबब बना जो हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कबीले से वापसी का सबब बना था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद अज़ा खुद इरशाद फरमाया कि मैं मदीना तैयबा की गलियों में निकलता था तो एक यहूदी हर वक्त आते जाते मुझे देखता रहता था, हत्ता कि एक दिन वो मेरे करीब आया, मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर मेरी पुश्त मुबारक की ज़ियारत की। जो निशानियाँ उसके पास पहली किताबों से उसने सुन पढ़ रखी थी, अल्लाह ताला के आखिरी नबी की, वो सारी निशानियाँ जब उसने हुजूर के अंदर देखी तो उसने हुजूर के जो ननियाली रिश्तेदार थे, जो हुजूर के मामू थे, उनको जाके बताया कि ये जो बच्चा आपके ख़ानदान का है, ये इस उम्मत का आखिरी नबी बन के आने वाला है। सो फिर आपके जो रिश्तेदार मदीना तैयबा में थे, उन्होंने किसी भी मतबक को ख़तरे से बचने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा इस राज को जानकर कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को कोई ऐसी तकलीफ़ ना पहुंचा दे जो कि उनके ये नापसंदीदा हो। तो उससे बचने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा तैयबा ने वापसी सफ़र का जो था वो इरादा फरमा लिया। जी 88। मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सीखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालाब में तैरना सीखा। सुभान जी। ये तालाब किसका था? बनु अदी बिन हजार का? बनी नज्जार, बनु अदी बिन नज्जार, बिन नज्जार कहेंगे ना जब उठा पड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 साल की उम्र तैयब में क्या सीखा? स्विमिंग। क्या सीखा? स्विमिंग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीखी। हुजूर ने तैरना सीखा। सीरत की कुतुब में आता है कि आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत के बाद मदीना तैयबा हुजूर तशरीफ़ फरमा हुए तो हुजूर ने अपने बाद सहाबा को वो तालाब दिखाया जहाँ पे हुजूर ने अपने बचपन में तैराकी करना सीख लिया था। सो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मुबारक एज के हिस्से में, उस मुबारक आलदर में जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वसाइल और असबाब को मुहैया फरमाया, गोया कि हुजूर की तरबियत का एक बुनियादी तकाजा उसमें पूरा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें तैरना सीखा जबकि आपकी उम्र मुबारक जो थी वो तकरीबन 6 साल थी। कितनी उम्र तैयब थी? 6 साल थी। आगे जी। सवाल नंबर 2, क्या वापसी सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या अजीम सानिहा पेश आया? मतलब आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापसी सफर में इंतकाल फरमा गई। जी। सवाल नंबर 3 है, इंतकाल के वक्त हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक क्या थी? जवाब 20 साल। हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वक्त विसाल उम्र मुबारक क्या थी? 20 साल। कितनी उम्र तैयब थी? 20 साल। हमारे यहाँ पंजाबी ज़ुबान के अंदर एक बड़ा आम लफ्ज़ जो है वो बोला जाता है
جیسے آپ نے عموماً خطبات علماء سے سنا کہ حضرت مئی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنے کبھی آپ نے؟ حضرت مئی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو ہمارے پنجابی میں مائی کا لفظ عام بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں پنجابی زبان میں جو لفظ مائی بولا جاتا ہے اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم ہے بڑی عمر کی عورت، ایک مفہوم کیا ہے؟ بڑی عمر کی عورت. اور دوسرا یہ رسپیکٹ کا لفظ ہے. کون سا لفظ ہے؟ یہ رسپیکٹ کا لفظ ہے جو ماؤں کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. سو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم مبارک کے ساتھ جب آپ کسی پنجابی مبلغ کو سنیں تو یہ عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے کہ حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے مراد ان کی عمر مبارک کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے اس درجے کا ایکچولی بیان ہوتا ہے جو رسپیکٹ کے لیے لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، گویا کہ وہ ساری امت کی ماں کی طرح ہے. حضور علیہ السلام کی والدہ طیبہ ہیں. سو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ پنجابی میں عام طور پہ مائی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اور اگر بھی اس کا مفہوم گامل سمجھے کہ زیادہ عمر کی خاتون، تو ایسا معاملہ نہیں تھا. جب انتقال فرمایا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 20 سال تھی. جی. سوال نمبر 92، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کس مقام پر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دفن کی گئی؟ جواب ابوا کے مقام پر. سوال نمبر 93 ہے، ابوا کس جگہ واقع ہے؟ جی. جواب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر ایک مقام مستورہ آتا ہے. مستورہ سے صحرا کی طرف تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ابوا کا مقام ہے. جی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال مبارک ہوا ابوا کے مقام پر. جس مقام پر انتقال ہوا اسی مقام پر آپ کو دفن بھی جو ہے وہ کیا گیا. اور یہ ابوا جو ہے یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا جو موجودہ راستہ، اس راستے پر نہیں، جس سے پہلے راستہ عموماً یوز ہوتا تھا، بسیں وغیرہ اس راستے سے جاتی تھی. اس راستے میں ایک مین مقام آتا ہے مستورہ، اور مستورہ سے صحرا کی طرف مزید آگے تقریباً 24 کلومیٹر کے قریب جائیں تو چھوٹی بستی ہے جس کا نام ہے ابوا. اس ابوا شریف کے مقام پر حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی مقام پر حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضور علیہ السلام نے آپ کی تدفین کی، اور وہاں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے. جی. وصال کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے، اب میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا، کیونکہ میں ایک ایسے بچے کو جنم دے چلی ہوں جو سراپا طہارت ہے. سبحان. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دنیا سے وصال ہوا تو آپ نے اس موقع پر چند اشعار بھی کہے. ہم نے اس موقع پر چند اشعار کہے جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، جن کا یہ مفہوم ہے جس مقام پر جو ہے وہ عرض کیا گیا ہے. یہ بطور شعر آپ نے کہے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو ہم نے حضور علیہ السلام پر آپ کی آخری نگاہ ڈال لی، اور جو بشارات حضور علیہ السلام کی آپ کے شکم مبارک میں آنے سے لے کر حضور کے میلاد تک اور اس کے بعد کی جو ساری بشارات آپ کو حاصل تھیں، اس کے نتیجے میں اس کی روشنی میں آپ کو علم تھا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ کائنات میں عظیم الشان شان رکھے گا اور یہ کائنات میں بڑی عظمت پائے گا. سو آپ نے آخری وقت بھی یوں کہہ لیجئے کہ آپ کا وقت وصال تھا، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لبوں پر حضور کی نعت جاری تھی، حضور کی تعریف جاری تھی، اور حضور علیہ السلام کے مقامات کا اپنی زبان سے وہ ارشاد فرما رہی تھی.
جن میں جو مین اشعار تھی، یہ کئی اشعار ہیں، یہ ان میں سے ایک شعر ہے جو حضور علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں تو اب دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ یقین کامل تھا، فرمایا میں تو دنیا سے جا رہی ہوں مگر اس کائنات میں میرا ذکر ہمیشہ رہے گا، اس کائنات میں میرا ذکر ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کی وجہ اور ریزن کیا ہوگی؟ خود ہی فرمایا میرا ذکر اس لیے ہمیشہ رہے گا کہ میں ایک ایسے بیٹے کو دنیا میں چھوڑ چلی ہوں جو سراپا طہارت ہے، جو بہت پاکیزہ ہے، جو بہت نور علی نور ہے۔ چونکہ میرا بیٹا سراپا طہارت ہے، بڑا ہی پاکیزہ ہے، سو اس بیٹے کی وجہ سے اللہ کریم کائنات میں میرے ذکر کو باقی رکھے گا، کائنات میں میرے ذکر کو باقی رکھے گا۔ اتنا یقین کامل تھا آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو دیکھ کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ دیکھیے کائنات میں کسی بھی شخص کا نام باقی نہیں رہتا، کسی بھی شخص کا نام باقی رہتا نہیں ہے، اس کے جانے کے بعد، انسان کے جانے کے بعد نام اس کا ختم ہو جاتا ہے بالعموم۔ یہ نارمل قدرت کا جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہے، انسان کے جانے کے بعد اس کا نام جو ہے وہ کائنات سے ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اس دور میں بھی جب کہ میڈیا ہے، ریکارڈنگز ہیں، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود بہت سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں جو یہ سارے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، مگر ان کے جانے کے چند ماہ بعد یا 1-2 سالوں کے بعد ان کا نام دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کو اور آپ کے نام کو دنیا میں باقی رکھا۔ اس سے اتنی بات اس امت کو سمجھ لینی چاہیے کہ کائنات میں نام اسی کا باقی رہے گا جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی، اور جتنی حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی نے وفا کی ہوگی، 1400 سال کی تاریخ نے یہی بتایا ہے، جتنا کسی کا دل حضور کی محبت میں غرق ہوگا، جتنا وہ حضور کا وفادار ہوگا، اتنا ہی کائنات میں اس کے جانے کے بعد اس کا نام موجود رہے گا۔ اگر حضور کا وفادار نہیں ہے تو پھر کائنات کے اندر اس کا ذکر باقی رہ سکتا نہیں۔ اب دیکھ لیجیے 70 سال 72 سال کی تاریخ ہے پاکستان کی، بڑے بڑے حکمران آئے ہیں یہاں، بڑے بڑے کرو فار والے، بڑے بڑے روب و جلال والے، بڑے بڑے چیف آف آرمی، بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے وزیر اعظم، اس سے پہلے بھی گزرے ہیں، مگر میں خالی تاریخ پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ مگر آج ان میں سے بہت سارے لوگوں کا نام تک بھی ہم نہیں جانتے، نام تک بھی ہم جانتے نہیں ہیں۔ ایک بڑا حکمران تھا، پورے ہندوستان کا حکمران تھا، جس کا نام ہے قطب الدین ایبک۔ کیا نام؟ قطب الدین ایبک۔ وہ سارے ہندوستان کا، تاریخ میں ہندوستان کی ڈویژن سے پہلے وہ بہت بڑا حکمران تھا، اس کا دنیا میں بڑا نام تھا، اور اس کی قبر بھی لاہور شہر کے اندر ہے، اور حضور داتا صاحب کا مزار بھی لاہور شہر میں ہے۔ فرق آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ جنہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی، کم سے کم میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے، پڑا ضرور ہے کہ وہ لاہور کے اندر ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دوسری طرف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کو دیکھیے، آپ فجر پہ چلے جائیے یا عشاء کو چلے جائیے، ہزارہا لوگ جو ہیں وہ ہمہ وقت وہاں پر موجود رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور حضور داتا صاحب کے وصال کو کم و بیش 1000 سال ہونے کو ہے۔ کتنے سال؟ تقریباً اولین جو اسلام کا دور تھا اس دور کے بزرگوں میں سے ہیں۔ اور حضور داتا صاحب علیہ رحمت کی تو زندگی پاک کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے بھی بندے کا نام نہیں رہتا، چونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد بھی نہیں تھی۔ دنیا میں نام باقی اس کا رہتا ہے، یہ بات آپ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، باقی نام اس کا ہے جس کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہے، جس کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہے۔ جس کا حضور کے ساتھ تعلق قائم نہیں، اس کی اولادیں ہوں دنیا میں کثیر، یا اس کے پاس مال و دولت کثیر ہو، یا وہ دنیا کا حکمران ہی کیوں نہ بن جائے، مگر تاریخ اس کو اپنے شب و روز کے اندر دفن کر دیتی۔ سو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین کامل تھا، حضور کی نعت پڑھی اپنے وقت وصال اور کہا کہ میں دنیا سے جاتی ہوں
مگر کائنات میں میرا نام رہے گا اس لیے کہ میرا بیٹا بڑی برکتوں والا ہے. شک میرا بیٹا سراپا طہارت ہے، میرا بیٹا خیر و برکت کا باعث ہے. جی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم پالک کا تمام کس نے لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب حضرت عبد المطلب نے. جی حضرت عبدالمطلب کو اہل مکہ میں سے کیا منفرد اعزاز حاصل تھا؟ جی حضرت عبدالمطلب کے لیے خانہ کعبہ کے زیر سایہ مسند بچھائی جاتی تھی. آپ کا کوئی بیٹا بھی عزت و احترام کی خاطر اس جی مسند مسند پر نہ بیٹھتا تھا. جی ماشاء اللہ. حضرت عبد المطلب کو اہل مکہ میں کیا منفرد اعزاز حاصل تھا؟ منفرد کسے کہتے ہیں؟ آپ بولیے جنہوں نے سوال پڑھا. منفرد کسے کہتے ہیں؟ منفرد کہتے ہیں جو بالکل، یہ بات آج میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ نے میرے سوال سے پہلے آپ نے خود کیوں نہیں پوچھ لیا. منفرد کہتے ہیں ایسا اعزاز جو اور کسی کو حاصل نہ ہو، جو کسی کو حاصل نہ ہو. اکیلے کسی بندے کو کوئی ایک اعزاز جو ہے وہ حاصل ہو اور کسی کو وہ حاصل نہ ہو. منفرد اعزاز حاصل تھا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ کیا اعزاز تھا کہ خانہ کعبہ کے زیر سایہ آپ کی مسند بچھائی جاتی تھی. کیا بچھایا جاتا تھا؟ آپ کی مسند. مسند یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے لیے اسپیشل جگہ جو تھی وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چھوڑی گئی تھی کہ اس مقام پہ اگر آ کے بیٹھیں گے تو صرف جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی یہاں پہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک الگ یوں کہہ لیجئے قالین بچھایا جاتا تھا، ایک الگ جگہ آپ کے لیے مختص تھی کہ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو وہ خانہ کعبہ کے ساتھ اس جگہ پر تشریف فرما ہوں گے. اس کو مسند کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا سارے بولیے، کیا کہتے ہیں؟ مسند. یعنی مخصوص جگہ کسی کی مخصوص جگہ، اس کو مسند کہتے ہیں. اور وہ جو آپ کی مسند جب بچھائی جاتی تھی خانہ کعبہ کے ساتھ تو عزت و احترام کی وجہ سے اس مسند پر آپ کا کوئی بیٹا بھی آ کے بیٹھتا نہیں تھا. کوئی بیٹا بھی آ کے وہاں پہ آپ کا بیٹھتا نہیں تھا کہ یہ ہمارے والد گرامی کی جگہ ہے. اب تو یہ جب کا ہے نا یہ ہماری زندگی میں صوفہ سسٹم. کون سا سسٹم؟ بولیے نا صوفہ سسٹم. اب بھی کسی کی کوئی مخصوص جگہ نہیں رہے گی. اولاد باپ کی جگہ پہ بیٹھی ہوتی ہے، بیٹی ماں کی جگہ پہ بیٹھی ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو پنجاب کے اندر چارپائیاں ہوتی تھی، پتہ ہے نا آپ کو؟ چارپائی کی دو سائڈ ہوتی ہے، ایک سرانے والی سائڈ اور دوسری، بولو پنجابی، دوسری کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ تو ہم نے اردو بولا نا، پنجابی میں بتائیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں داونا بھی کہتے ہیں اور پواندی والی سائڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو پاؤں والی سائڈ ہے جس طرح بندہ لیگز کر کے لیٹا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ ایک عام کلچر تھا ہمارا کہ جو سرانے والی سائڈ ہے، جو چھوٹی عمر کا بچہ ہے یا ینگ آدمی ہے وہ کبھی بھی سرانے والی سائڈ پہ آ کے نہیں تھا بیٹھتا. یعنی یہ آداب میں چیزیں شامل تھیں. یہ پتہ تھا کہ یہ جو سرانے والی سائڈ ہے اس سائڈ پہ آ کے کوئی باپ بیٹھے گا یا بڑا بھائی بیٹھے گا. اور جب بھی ایک ہی چارپائی پر 2-3 بندے بیٹھتے تھے تو وہ حفظ مراتب کے تحت بیٹھتے تھے. پشتو ڈیرے والے سامنے کہ جو سرانے والے سائڈ اس طرف بڑی عمر کا بندہ، اس کے آگے چھوٹی عمر کا، اور بچے کو جا گیا وہ پوندہ تے جا گیا. اسے تو پتہ چلتا تھا کہ حفظ مراتب بھی کوئی چیز ہے دنیا میں. حفظ مراتب بھی کوئی چیز ہے دنیا میں کہ جس کا جیسے مرتبہ ہے اس کو اس کے مرتبے کے مطابق بٹھایا جاتا ہے. اس کے مرتبے کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے. اب نکل ہے بیڈ، نہ سراندہ تے نہ پواندہ. جد دل کرتا ہے جو سرانا رکھ لو وہ سرانے والی سائڈ ہے، جد دل کرتا ہے جو پاؤں لے کے چلے جائے.
ہمارے ہاں پاکستان کے کلچر میں، انڈیا کے کلچر میں، عرب کے کلچر میں آپ اس سب کو ملا جلا کے مسلم کلچر کہہ سکتے ہیں نا، ایسے ہی بات ہے نا. ہمارے ہاں جو چیزیں پہلے موجود تھیں ان میں آداب کا بڑا لحاظ ہوتا تھا، آداب کا بڑا لحاظ ہوتا تھا. اور یہ لحاظ پھر آج کا نہیں ہے نا، آپ اس سے روایت کو پڑھیے نا، یہ پیچھے سے چلا ہوا ہے عرب کلچر سے، اور شروع سے یہ چیز چلی ہوئی ہے کہ جو بندہ کسی مقام و مرتبہ کا حامل ہو دوسرے بندے اس کی جگہ پہ بھی بیٹھتے نہیں ہیں، اس کی رسپیکٹ کی خاطر، اس کی رسپیکٹ کی خاطر. یہ رسپیکٹ کا کنسیپٹ جو ہے یہ اپنی اولادوں کو ڈیلیور کیجیے، یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے. بھائی یہ باپ کی جگہ ہے گھر میں، یہ والدہ کی جگہ ہے، یہ بڑے بھائی کی جگہ ہے. اب چونکہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے مائنس ہوگی، اس لیے ہمارے اندر ادب آداب کی کمی آ گئی. اب اولاد والدین کا لحاظ کرتی، بات کرتے لحاظ نہیں کرتی. کیوں؟ اس نے بچپن سے وہ کلچر ہی نہیں دیکھا کہ ماں باپ کو کوئی خصوصی مقام حاصل ہے دین کے اندر. بات کو سمجھے؟ انہوں نے وہ اپنی نظروں سے وہ چیز دیکھی نہیں ہے سیرت سے کہ ماں باپ ہم سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے ہم سے زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے تو ہم ان کی زیادہ عزت کریں. اب عزت کا مظہر ختم ہو گیا. کیا میں نے لفظ بولا؟ عزت کا، یعنی جس سے عزت کی پہچان ہونی تھی کہ بھئی یہ کام جو اے جی کاری خالی پاپا کر سکتے ہیں، اے جی خالی اے ماما کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. اب یہ چیز ہمارے اندر باقی رہ گئی؟ بولیے نہیں رہی. تو اس لیے اب اولادیں والدین سے اونچی آواز سے باتیں کرتی. اگر ان کو یہ پتا ہوتا نا کہ اولاد جہاں پہ والد والدین بیٹھے ہم وہاں پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر اس نے صوفے پہ بیٹھے تو ہم نے نیچے تھپے کے اوپر جا کے بیٹھ جانا. تو اب گھروں کا ہم سلسلہ کیا کہ اب تو مساجد میں یہ آداب ختم ہو گئے، مساجد میں بھی یہ آداب ختم ہو گئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھے جس مقام پر امام صاحب بیٹھ کے خطبہ دیتے مثلا یہ صوفہ ہے، اسی مقام پہ آ کے مقتدی بھی بیٹھے ہو. جس مسلح کے اوپر امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے اس مسلح کے اوپر مقتدی بھی آگے بیٹھے ہوتے. جس جگہ پہ استاد بیٹھے وہی شاگرد بھی بیٹھا ہے، جس جگہ پہ مرید بیٹھا ہے، جس جگہ پہ پیر بیٹھا وہاں پہ آگے مرید بھی آگے بیٹھ گیا. بلکہ اب آداب یوں ڈاؤن ہو گیا، یوں ڈاؤن ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے گا مساجد مراکز کے اندر جا کے جس جگہ پہ استاد یا پیر و مرشد نیچے بیٹھا ہوا ہے صف کے اندر، اس جگہ پہ مقتدی اپنی کرسی لے کے آ کے اس کے سر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. ارے کے ساتھ یہ آداب کو نہ سمجھنا، یہ آداب کو نہ سمجھنا ہے. آداب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے لنگر شریف جمعہ کے بعد. کیا ہوتا ہے؟ لنگر شریف. تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے جو مسلسل ہر جمعہ کو بیٹھ کے لنگر شریف کھا کے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پہلے سنت پاک کے مطابق بیٹھیں گے، پھر میں دعا پڑھاؤں گا، پھر وہ شروع کریں گے. سم ٹائم ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ ہی آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یعنی ان کی عمر جو ہے وہ 50-60 سال کی عمر کے لوگ بھی وہ 30-40 بندے جو بعد میں 20-25 بندے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے جن کی اتنی عمر گزر گئی میں دیکھتا ہوں، یقین کیجیے میں تو حیران ہوتا رہتا ہوں. یعنی 50-60 سال عمر کی زمین پر گزر گئے، ان کے آداب میں اتنی بھی خبر نہیں کہ اگر 20-25 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم انتظار کریں شاید یہاں پہ کھانا شروع کرنے کا کچھ طریقہ موجود ہے. اگے آیا نہیں تو کھانا شروع کیتا نہیں. بخدا میں آپ کو صحیح باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ کیا آداب سے ناواقفیت ہے. جہاں پہ جو چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہے. مسند ہے سیدنا عبد المطلب کی سگا بیٹا بھی آ کے وہاں پہ اوپر بیٹھتا نہیں تھا. اس کلچر کو تھوڑا ڈیپ اگر آپ آبزرو کریں تو ایران کے علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں، افغانستان کے علاقوں میں یہ کلچر آپ کو ابھی بھی زندہ ملے گا، اور عرب کے دیگر علاقوں میں بھی شاید یہ زندہ موجود ہے. ہم ہوئے نقال لوگ. ہم کیسے لوگ ہیں؟ بولیے نا کیسے لوگ؟ ہم نقال لوگ. ہم نقل اتارتے ہیں، نہ کوئی ہمارا اپنا ذہن، نہ ہماری کوئی ذہنی صلاحیت. ہم نے جو میڈیا پہ دیکھا ہے ہم نے اسی کے مطابق لباس پہن لینا ہے. جو غلط یا صحیح ہم نے وہاں پہ دیکھا اسی کے مطابق ہمارے سارے رسم و رواج چل پڑنے ہیں. جو کچھ ہم نے وہاں پہ دیکھا اسی طرح ہمارے بچے اب آگے بولنا شروع ہو گئے. آداب کو سمجھیے، ان کی حفاظت کیجیے. کیسے؟ جب آپ جن کے والدین زندہ ہیں، میں ان کو پوری تلقین کرتا ہوں، جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کو وہ رسپیکٹ دیجیے جس کے وہ حقدار ہیں. پھر آپ کو اپنی اولاد کو کچھ کہنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. آپ کے خاندان کا کوئی نہ کوئی بڑا بزرگ تو زندہ ہوگا، ماموں ہوگا، چاچو ہوگا، نانا ہوگا، دادا ہوگا.
اس کی رسپیکٹ کر کے دکھائیے، آپ کو اولاد کو کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں۔ ان باتوں کو سمجھیے، یہ اسلام کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں جا رہے تھے، آخری بات آج کی عرض کر کے اس کو ختم کر دیں۔ یہ بھی سیرت پاک کے درس ہے سار۔ حضور کہاں تشریف لے جا رہے تھے؟ بولیے نا، کہاں جا رہے تھے؟ گلی میں حضور جا رہے تھے۔ حضور نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا، وہ گلی میں جا رہے تھے، اور وہ گلی میں حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے آگے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے جا رہے تھے۔ گویا جب ایک بندہ آگے چلتا ہے، ایک پیچھے چلتا ہے، تو آگے والے کی پشت پیچھے والے کی طرف ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ گلی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو حضور نے اس صحابی کو، اپنے غلام کو روکا۔ یہ حدیث پاک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے اس کو روک کے فرمایا، کیا تم گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہے ہو؟ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ حضور کی نگاہ میں تھا، جو اسلام کی نگاہ میں ہے، وہ ان سے مرتبے میں جونیئر صحابی ہوں گے یقیناً، اور سارے صحابہ مرتبے میں ان سے جونیئر ہیں۔ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد اس امت میں جس کا مقام ہے سب سے بڑا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب گلی میں جا رہے ہیں، گلی میں کسی کا آگے چلنا، کسی کا پیچھے چلنا، اب ہمیں تو ان آداب کی خبر ہی نہیں کہ گلی میں چلتے کیسے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس بندے کو روکا، اس اپنے غلام کو روکا اور ساتھ فرمایا، کیا تم ابو بکر کے آگے آگے چل رہے ہو؟ گویا کہ حضور نے اسے ناپسند کیا کہ تم اتنی خبر نہیں کہ تیرے سے زیادہ مقام و مرتبہ کا بندہ پیچھے آ رہا ہے، تو اس سے پیچھے چل تاکہ وہ تمہارے آگے چلے۔ یہ آداب ہے۔ اب بولیے ان آداب کی ہمیں، اب میں بچوں کو کیا تمہیں بچوں کو خبر، ہمیں خبر ہے؟ بولیے انصاف سے بولیے، جب ہمیں خبر نہیں سیرے سے تو ہم اپنی اولادوں کو کیا آگے منتقل کریں گے؟ ہم انہیں کیا سمجھائیں گے کہ بیٹا گلی میں چلنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جیسے گلی میں چلے، مارکیٹ میں چلے، بازار میں چلے تو دائیں بائیں بلا وجہ نہیں دیکھتے، گلی میں آنکھ نیچے کر کے چلتے ہیں۔ گلی میں کیسے چلتے ہیں؟ آنکھ نیچے کر کے چلتے ہیں۔ اب ونڈو شاپنگ کا رجحان ہے، کچھ لینا ہے یا لینا نہیں، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو دائیں بائیں، اس کو کہتے ہیں ونڈو شاپنگ۔ ہم نے لینا دینا بھی کچھ نہیں، بس دائیں بائیں دیکھتے رہو پوری توجہ کے ساتھ۔ بھائی چلنے کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، بولنے کے آداب، بات کرنے کے آداب، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی سیرت پاک کو اپنی زندگی میں ڈال لینا ہے، یہی سیرت پاک کو اپنی زندگی میں ڈال لینا۔ سو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مسند جو آپ کے لیے خاص بچھائی جاتی تھی اس پر آپ کا کوئی بیٹا بھی بیٹھتا نہیں تھا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بچپن مبارک میں بھی یہ فضیلت حاصل تھی کہ نہ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو منع کرتے تھے، نہ مکہ کا کوئی اور بندہ منع کرتا تھا۔ جب حضور علیہ السلام خرم کعبہ میں اپنے بچپن میں تشریف لے کر آتے اور حضرت عبد المطلب کی مسند وہاں پہ بچھی ہوتی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے۔ حضور علیہ السلام بعض اوقات وہاں پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے یا خاندان میں سے کوئی بھی بندہ آپ کو منع کرتا نہیں تھا۔ یہ حضور کا خصوصی مقام و مرتبہ تھا جو بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور آپ کی ذات پاک کا روپ ڈالا ہوا۔